بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کی خاص نظر کرم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں بہت بنیادی ہیں. اگر وہ دو چیزیں انسانوں میں پیدا ہو جائیں تو ہر مسلمان ہر انسان اللہ کا مقرب ہو جائے، محبوب بندوں میں وہ شامل ہو جائے. آج کی اس مجلس میں ان دو چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز دید قصور اور دوسری چیز اعتراف قصور. قصور خطا، گناہ بولتے ہیں قصوروار. تو پہلی چیز ہے دید قصور. دید قصور کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خطاؤں کو اور اپنے گناہوں کو دیکھنا. یہ دید قصور والی جو تعبیر ہے، یہ جو لفظ ہے، تو حضرت مولانا پیر صاحب ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر سب سے پہلے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی، اور بہت بہترین یہ تعبیر ہے، جملہ ہے. دید قصور، اپنے قصور اپنی خطاؤں کو دیکھنا. ہر انسان اپنے اندر جھانکے، ہر انسان اپنا مطالعہ کرے. یہ عجیب چیز ہے اور یہ عجیب طریقہ ہے. امت المسلمین کا معاشرہ دوسرے کا مطالعہ، دوسروں کو دیکھنے کا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں تو ہم میں کا ہر آدمی دوسروں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں. وہ خوبیوں کو دیکھنے کا مزاج بھی اب تو نہیں رہا. خامیاں ہی دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کیا خامی ہے، کیا کمزوری ہے. دوسروں کو دیکھنے کی باتیں ہیں. حالانکہ کمال یہ ہے کہ آدمی اپنا نہیں. ہمارے اکابرین میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، نام شاید آپ نے سنا ہو. مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو دوسروں کو دیکھنے کے بجائے ہر انسان کو اپنی ذات میں اور اپنی شخصیت میں اپنی خامیوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے جس طرح گھڑی ساز آدمی دوربین لگا کر وہ ٹوٹے ہوئے پرزے کو تلاش کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ گھڑی بنانے والا آدمی، گھڑی ساز، اس کے پاس ہم جب یہ گھڑی لے کر جاتے ہیں کہ یہ بند ہو گئی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی دوربین یہاں لگاتا ہے، برابر. اور وہ ایک پرزا ہوتا ہے اس کے پاس، باریک سے باریک کانٹے کو بھی پکڑنے کے لیے وہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو کھولتا ہے، دوربین لگاتا ہے، اور پھر ایسی وہ گہرائی اور گہرائی سے اندر دیکھتا ہے. اور ہم کو چشمہ پہنا پھر بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ اس کو دوربین سے نظر آ جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، نکال لیتا ہے. جی تو مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو سمجھانے کا طریقہ ہے، آپ سمجھیے کہ جس طرح وہ گھڑی ساز آدمی
ٹوٹے ہوئے پرزے کو خاص قسم کی دوربین لگا کر ڈھونڈ لیتا ہے، نکال لیتا ہے، ایسے ہی ہر آدمی کو اس خاص قسم کی دوربین لگا کر اپنے عیوب نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے عیوب نکالے، دیکھے، تلاش کرے۔ اور تو ماشاءاللہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب باہر ہے۔ ہر آدمی کے عیوب اوپن ہیں، بہت سارے اوپن ہیں۔ یوں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیر۔ ایک اللہ والے سے کوئی آدمی بیعت ہوا اور اپنی اصلاح، تربیت کا تعلق ان کے ساتھ قائم کیا۔ تو اللہ والوں کی جو صحبت ہے، ان کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے، وہ اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی اللہ والے کے پاس رہ کر ولی اور بزرگ اور کتب بنے نہ بنے، انسان تو بن ہی جاتا ہے۔ ہاں، اور مقصد بھی یہی ہے اللہ کا، انسان بنو، حیوانیت سے نکل جاؤ، بس یہی مقصد ہے۔ ولی غوث بڑے بڑے سمجھے ہوا میں اڑنے والے، وہ سب جان دو، وہ بنے نہ بنے، یہ بنو۔ ہوا میں مت اڑو، نربدا میں تم مصلی بچھا کر نماز نہ پڑھو، اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے انسان بنو، تم کو دیکھ کر سمجھا جا سکے کہ ہاں یہ انسان ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جس کو بہت بڑا ولی، کتب، ابدال، جو بڑے مراتی میں سے ولایت ہے، کیا جس کو جو بننا ہو وہ دوسری جگہوں پر جائے، اور جس کو انسان کامل بننا ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ میں انسان بناتا ہوں، اور بناتے تھے برابر رگ رگ پر حضرت کی انگلی پڑتی تھی، دکھتی ہوئی ہر نبض پر اللہ رکھوا لیتا تھا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، وہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے پاس جب آدمی جاتا ہے نا، وہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو ایک آدمی ہے وہ تو سنا رہا ہوں میں، ایک ضمنی بات کہ اللہ والوں کے پاس رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے کہا ندید قصور، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے پاس جب ان کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو ان کے صاف شفاف آئینہ جو اندر دل ان کا رکھا ہوا اللہ پاک نے، صاف ستھرا آئینہ دل کی شکل میں، ہم جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم کیسے ہیں وہ ان کے آئینے میں نظر آتا ہے۔ جیسا آپ کسی شیشے کے سامنے اپنے آپ کو کرو تو وہ شیشہ بتائے گا کہ آپ کس لیول کے ہیں، کس معیار کے ہیں، آپ میں کیا خامی ہے، کیا خوبی، سب بتاتا ہے نا۔ چہرے کا حسن و جمال بھی دکھاتا ہے، اور چہرے کے عیوب بھی وہ بتاتا ہے۔ ہاں، اس لیے تو مومن کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ آئینے سے دی گئی ہے۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو کیسی تشبیہ دی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیوں آئینہ کہا؟ تو آئینے کی صفت ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی خامی خوبی سب بتا دیتا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی ہر مومن دوسرے مومن کو، یہ اس کو، یہ اس کو، ہر مومن آپس میں ایک دوسرے کو خامی بھی بتائے گا اور خوبی بھی بتائے گا۔ ماشاءاللہ آپ میں یہ خوبی اور بھائی آپ میں ذرا سی خامی بھی ہے، اس کو دور کر لیں، یہ مومن ہے۔ ہاں، ایک وجہ تو یہ۔ دوسری بات آئینہ ہے نا، وہ امانت دار ہے، وہ امانت دار ہے، وہ ساتیر ہے، ستاری کرنے والا، کہ آپ میں جتنے عیوب وہ دکھاتا ہے وہ آپ کو دکھا دے گا، چونکہ آپ اس کے سامنے گئے۔ کسی اور کو وہ بولتا نہیں کہ فلاں صاحب ابھی آئے تھے اور ان کے چہروں پر یہ خامی تھی، بولتا ہے کبھی؟
مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا ایک معنی ہے کہ مومن کسی مومن میں خامی، کمزوری، گناہ کو دیکھتا تو ہے لیکن اس کو اوپن نہیں کرتا ہے، پھیلاتا نہیں، چھپا دیتا ہے. یہ ایک آئینے کی صفت. تو مومن کو مومن کا آئینہ بتایا حضور نے. آئینہ فرما، کیا تعبیر ہے حضور کی. اگر ہم حدیث کی ان الفاظ کو سمجھ لیں تو کیسے کیا ہو جائے ہمارا معاشرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من صاحب یؤذینی واعوذ بک من صاحب خدیعۃ ارا حسنۃ دفنها وارا سیئۃ افشاها. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے دوست سے جو مجھے اذیت پہنچائے. حدیث میں حضور کی دعا الاسم العظم میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من صاحب یؤذینی، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دوست سے جو مجھے اذیت پہنچائے. واعوذ بک من صاحب خدیعۃ، اور دھوکہ دینے والے دوست سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دھوکہ دہی کیا ہے اس کی؟ ارا حسنۃ دفنها وارا سیئۃ اذاعها یا افشاها، دونوں الفاظ. دھوکہ دینے والا ایسا ہے کہ میرے اندر اگر کوئی خوبی کمال دیکھتا ہے تو اس کو تو وہیں پر دفن کر دیتا ہے، اور اگر میرے اندر وہ دوست دھوکہ دینے والا کوئی خامی اور کمزوری دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے، اس کی اشاعت کرتا ہے. تو آپ سمجھے کچھ اس حدیث اور اس دعا سے کہ دوستی کا بھی معیار ہے. ہاں، کہ ہر کس و ناقص دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتا. ہم تو ہمارے یہاں تو کوئی معیار نہیں، جو ہاتھ لگا پکڑ لیا چلے، جو ہاتھ لگا. دیکھتے ہی نہیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، کس کو دوست بنایا جا سکتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، حضور نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے طور طریق پر ہوتا ہے. فلینظر من یخاللہ، تو اب دیکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. دیکھو حدیث حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل وعظ ہے اس حدیث پر، اختیار الخلیل کے نام سے، کہ آپ کس کو خلیل بنائیں. حضور نے ہمیں کسی زندگی کے کسی شعبے میں کسی موڑ پر یتیم نہیں چھوڑا ہے. قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ میرا دل دوستی کو چاہتا ہے، کسی کو دوست بناؤں، تو مولانا آپ بتائیے میں کس کو دوست بناؤں؟ کبھی پوچھا؟ جس کو چاہا دوست بنایا، لگے اس کے ساتھ، پچھلے لوگوں کی طرح اس کے ساتھ بولیے. ایک وقت کے بعد وہ دھوکہ دیتا ہے، تب ہماری آنکھیں کھلی رہ جاتی کہ اللہ میں نے اس پر کتنا اعتماد کیا تھا، اور یہ تو میرا گھر ہی لے کر بھاگ گئے. ہاں، بعض تو گھر لے کے بھاگ جاتے ہیں. یا اللہ، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہی قصہ ہوا. بعض ہوتے ہیں وہ دھن دولت لوٹ جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی دکان کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے. ہاں، پتہ بھی نہیں چلے گا. بظاہر آپ کا دوست ہے، اندر سے اس کی سوچ کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ والوں کے پاس رہنے کا مطلب ہی یہ ہے، ان کے پاس جب ہم رہتے ہیں تو ان کے صاف شفاف جو ان کا دل ہے آئینے کی طرح، ہم اس کے سامنے جب جاتے ہیں تو ہماری شخصیت اس میں نظر آتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنا چھوٹا سا. کسی بزرگ سے ایک آدمی بیعت ہوا، ان کی خانقاہ میں وہ رہنے لگا. تو حضرت نے اس کو ایک الگ کمرے میں رکھ دیا کہ تم وہیں پر تم کو رہنا ہے، صرف کھانے پینے میں یہاں ہو.
باقی پورا وقت وہیں پر گزارو، کمرے میں بند رہو تو ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد حضرت اس کے کمرے پر گئے، دروازے پر، اور دروازے پر ہی کھڑے ہو کر حضرت نے اس کو پوچھا، ہاں بھائی مجھے کیا دیکھتے ہو تم؟ میں تم کو کیا نظر آ رہا ہوں؟ تو کہا کہ حضرت خنزیر، سور۔ اچھا ٹھیک، اپنے کام میں لگے رہو، معمولات، وظیفے، دعا، تلاوت جو بھی ہے وہ سب بتایا جاتا ہے وہاں پر۔ 1-2 ہفتے کے بعد پھر حضرت کے، ہاں بھائی ادھر دیکھو میں کیا ہوں؟ کہا حضرت آپ کتے ہیں۔ کہا کیا؟ کچھ تو فرق آیا ہے، خنزیر تو سب سے خطرناک ہے اور کتا اس سے کم درجے کا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد پھر گئے، ہاں بھائی میں کیا نظر آتا ہوں؟ کہا نظر آتا بلی نظر آتا ہے۔ بلی کچھ کم گھر میں، بلی تو گھر میں بھی رہتی، کتا نہیں رہتا ہے، بلی تو کتے سے کم ہے۔ کہا فرق ہو رہا ہے، سنیں؟ اچھا 2-3 ہفتے کے بعد پھر حضرت کے، وہ اپنے کام میں برابر مشغول ہے، وہ طالب ثابت تھا، وہ تو آیا ہی تھا بیچارہ کچھ بننے کے لیے۔ تو پھر گئے حضرت، کہا بھائی ہم کیا نظر آتے ہیں؟ تو کہا حضرت آپ انسان دکھتے ہیں۔ اب کام بنا، حضرت نے اچھا انسان تو ہے، بہت سے آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب، لیکن انسان کیسا ہے انسان؟ تو کہا حضرت ایک آفتاب اور مہتاب کی طرح چمکدار نظر آ رہا ہے، خوبصورت نورانی کی شکل والے انسان نظر آتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اب کام بن گیا۔ اب اس کو ادھر سے اٹھایا، اپنی مجلس میں اجازت دی۔ پھر حضرت نے فرمایا بھائی میں نہ خنزیر تھا، نہ کتا تھا، نہ بلی تھا، میں تو وہی تھا جو تو ابھی مجھے دیکھ رہا ہے، خوبصورت نورانی اللہ کا بندہ۔ لیکن تو جو مجھے دیکھ رہا ہے نا، خنزیر اور کتا اور بلی، وہ تو خود تو ہی تھا۔ میں آئینے کی شکل میں تھا، اور میرے آئینے میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، خنزیر دیکھ رہا تھا، کتا دیکھ رہا تھا، بلی دیکھ رہا تھا۔ اللہ والوں کے پاس رہنے کا یہی مطلب ہے، وہاں رہتے رہتے آدمی بس حیوانیت سے نکل جاتا ہے، انسانیت میں آ جاتا ہے، انسانیت۔ اور یہی مقصد بھی ہے، حلت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کو ہم نے جب پیدا کیا تو وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل تذکرہ نہیں تھا، وہ منی کا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ملے ہوئے نطفے سے اللہ نے بنایا، تو ماں باپ، مرد عورت کا جو منی کا نطفہ ملتا ہے تو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، کون اس کا ذکر کرتا ہے؟ کوئی نہیں، اس سے لوگ گھین کرتے ہیں، اسے گھین کرتے ہیں، اس کا نام بھی لانا نہیں چاہتے، ایسا ناپاک قطرہ ہے وہ۔ لیکن اللہ نے اسے ناپاک قطرے کو یہ بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم، صورکم فاحسن صورکم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ گوشت کا روتنا، اس کے اوپر پھر اللہ نے ہڈیاں چڑھائیں اور ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ 6 فٹ کا آدمی ہے، ساری کائنات کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔
کیا سے کیا کرنا ہے؟ ساری کائنات آسمان زمین کا خلاصہ پوچھا جائے بھائی کون ہے؟ آسمان زمین کا خلاصہ، بحر و بر کا خلاصہ کون ہے؟ تو کہا انسان. یہ خلاصہ ہے. تو اللہ پاک شاہ نے یہ ایک نظام رکھا ہے اصلاح کا، تربیت کا. اللہ والوں کے پاس جانے سے آدمی اپنی اصلیت پر آتا ہے. کہنے کا من چاہیے اللہ والوں کے پاس جا کر انسان اپنی اصلیت پر آتا ہے. ہماری اصلیت کیا ہے؟ انسانیت ہے. ہم انسان پیدا ہوئے تھے، جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن انسان تھے. پھر جیسے جیسے بالغ ہوتے گئے، بالغ ہونے کے بعد حیوان بنتے گئے. کوئی درندہ بنا، کوئی چرندہ بنا، کوئی پرندہ بنا. ڈھانچہ وہی تھا، ڈھانچہ وہی ہے، کالم اس کا وہی ہے، حلیہ وہی ہے، لیکن اپنے اخلاق کے اعتبار سے کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا. تو پھر اس میں خاص تبدیلی لانے کے لیے، اپنی اصلیت پر لانے کے لیے اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں. تو وہ میں سنا رہا تھا کہ ایک آدمی کسی اللہ والے سے بیعت ہوا تو کچھ دنوں کے بعد کہ حضرت ایک عجیب سی بات ہے. بے کیا ہے؟ تو کہا کہ جتنے گناہوں سے میں نے توبہ کر لی ہے، سمجھیے، جتنے گناہوں سے میں نے توبہ کر لی، اب میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، دیکھتا ہوں تو اس سے کئی گنا زیادہ اور خرابیاں مجھے اپنے اندر نظر آ رہی ہیں. کہا بس یہی مقصد تھا، اپنے مقصد میں تم کامیاب ہو. دید قصور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آدمی کو دن بدن اپنے قصور، اپنی خطائیں، اپنے عیوب، اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں اس کو نظر آتی رہنی چاہیے. اگر کسی آدمی میں یہ چیز آ گئی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری اصلاح آسان ہے. ہاں، پہلا قدم یہی ہے، دید قصور. اور جب یہ نظر آنا شروع ہو جائے تب اعتراف قصور. دوسرا لفظ میں نے یہ بولا تھا کہ اپنے قصور کا اعتراف کریں. تو میرے بھائیوں، میں آپ اپنے آپ کو باکمال نہ سمجھیں، قصور و بہار سمجھیں. اللہ سے بھی بار بار یہی کہہ کہ اللہ ہم قصوروار ہیں. کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنی ذات کے ظالم بنے ہو گئے. لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہم سب قصوروار ہیں، خطا کار ہیں. اب تو مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو یوں ٹوک دو، کسی کو کوئی بات کہے تو وہ بیچارہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں اندر ہوں خامی سے. بولتے ہیں میں اندر ہوں خامی سے. واہ بھائی، یہ جملہ کسی اللہ والے سے پوچھو کہ کتنا وہ وزن رکھتا ہے. اتنا خطرناک لفظ ہے یہ، میں اندر ہوں خامی سے. یہ اتنا خطرناک شبد ہے کہ اللہ والا تو اگر بول رہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نہ رہے، وہ تو کانپ جائے اس لفظ کو بول کر. وہ سن کے کانپ جاتے ہیں. بولنے کا سوال کہاں ہے؟ وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں بول سکتے کہ میرے اندر کیا خامی ہے. وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں بھائی میں محتاج تربیت ہوں، میرے اندر قصور ہے، میرے اندر خامیاں ہیں. سمجھے؟ تو توفیق تو ہوگی، لیکن کم سے کم ایسے بڑے بول بولنے سے تو اپنے آپ کو بچائیں. اتنے بڑے بڑے بول بولتے ہیں جو آسمان بھی نہ اٹھا سکے، زمین بھی جس کا تحمل نہ کر سکے، فرشتوں سے جو نہ اٹھایا جا سکے. ہم ایسا بول بولتے ہیں. ہمارا اندر ہوں خام سے بولو، ہمارا اندر ہوں. عجیب عام طور پر لوگوں کا ذہن ہی. اسی لیے ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی بدلاوا جو نہیں آ رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس معیار کا، اس لیول کا سمجھے ہوئے کہ بس ہم تو برابر ہیں. اللہ آسان فرمائے.
بھائی ہم ہر سال یہ جب آم کا موسم آتا ہے تو ہم مربع کھاتے ہیں، بناتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مربع. مربع کیری کا بنتا ہے. آپ نے اس لفظ کا کیا مانا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا اپنی امی سے یا اپنی بیوی سے، یہ مربع تم بولتے ہو، اس کا مانا کیا ہے؟ دیکھ تو لیا کہ یہ مربع ہے، بوتل میں رکھا ہوا ہے، مانا کیا ہے اس کا؟ مربع کا مانا ہوتا ہے وہ چیز جس کی برابر تربیت کی گئی ہو، برابر اس کی تربیت کرتی ہے عورتیں، کاٹنے کے بعد اس کو سکھاتی ہیں اور نہ معلوم کیا کیسے وہ شیرہ وغیرہ بنا کر تربیت کرتی ہے. جب تربیت کے سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں اور وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے تو خوبصورت شیشے والی بوتلوں میں اس کو بھرا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا نام پڑتا ہے مربع. معلوم ہے یہ جب مربع ہے تو اس کا کوئی مربی ہے جس نے اس کو تربیت دی. وہ ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، جس نے اس کو تربیت دی برابر اس کی، تو وہ مربی. معلوم ہوتا ہے کہ مربع بننے کے لیے مربی کی پہلے ضرورت ہے. ہم پہلے کسی کو اپنا مربی تو بنائیں، تب کہا جائے گا کہ ہاں ہم اب مربع ہوئے، ہے نا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد نبينا. اللهم مغفرتك واسع من ذنوبي. اللهم مغفرتك واسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دید قصور نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اعتراف قصور بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہر وقت اپنی شخصیت اور اپنی ذات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری شخصیت میں یا اللہ ظاہری باطنی جو بھی عیوب اور خامیاں ہیں ہمیں تلاش کر کر کے یا اللہ اس کو اکٹھا کرنے کی اور کسی اللہ والے کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے خطا کار ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری آنکھوں سے جو ہوا معاف فرما. ہماری زبان سے جو نکل گیا معاف فرما. ہمارے کانوں سے جو سن لیا وہ غلط قسم کا اللہ سب کو معاف فرما. ہمارے ہاتھ جو غلط اٹھ گئے معاف فرما. ہمارے قدم جو غلط چلے ہیں معاف فرما. دل دماغ نے جو غلط سوچا تھا معاف فرما. اے اللہ ہم تو سراپا قصوروار ہیں. اے اللہ ہماری زبان سے اللہ نہ معلوم ہم نے کتنی مرتبہ غیبتیں کی ہیں، زبان سے کتنی ہم نے گالیاں دی ہیں. یا اللہ زبان سے ہم نے غلط تفسیریں کی ہیں. یا اللہ نہ معلوم اس زبان سے کتنوں کا ہم نے دل دکھا دیا. اس زبان سے کتنوں کو ہم نے لعن طعن کیا. اس زبان سے نہ معلوم کتنوں پر ہم نے تہمتیں لگائی. اے اللہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں زبان سے کیا کیا گناہ کیے تھے، لیکن آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے رجسٹر میں سب محفوظ ہو چکا ہے. اللہ اللہ معاف فرما دے. اے اللہ نام اعمال سے اس کو محو فرما دے، مٹا دے. اللہ یہ مٹانے کا مہینہ ہے. اے اللہ یہ مٹانے کا مہینہ ہے. یہ عفو درگزر کا مہینہ ہے. یا اللہ یہ معافی کا مہینہ ہے. اے اللہ آنکھوں کی بے احتیاطی کو معاف فرما دیجیے، کانوں کی غلط شنوائی کو معاف فرما دیجیے، ہاتھوں کی غلط حرکتوں کو معاف فرما دیجیے، اٹھے ہوئے غلط قدموں کو معاف فرما دیجیے، دل دماغ کی غلط سوچ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ کریم، یا اللہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ کے حبیب نے مومن کو مومن کا آئینہ بتایا ہے. اے اللہ ہم سب کو آئینہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں. مجھے کوئی کچھ میرا عیب کوئی مجھے بتاوے، اے اللہ مجھے اس کا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں کسی کو کوئی بتاؤں کہ آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ فلاں عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، میں کسی کو کوئی بات کہوں تو اس کو بھی ماننے کی اور اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے، دید قصور اور اعتراف قصور، تو یا اللہ یہ ہمارا یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے.
اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کو یا اللہ خوشیاں نصیب فرما، اللہ امت مسلمہ کو آبادی نصیب فرما، امت مسلمہ کو آباد رشادہ فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جہاں جہاں اس مبارک مہینے میں قومی فسادات ہیں، اے اللہ ان شریروں کی شرارت ہے، اے اللہ کریم سب جگہ امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ تاکہ ہمارے روزے صحیح ہو جائیں، ہمیں نمازوں اور تراویح کی توفیق ہو جائے، مولا کریم ہم سب کو حرم شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، ہمارے مقاصد حسنہ کی عافیت کے ساتھ تکمیل فرما۔ میرے یہ بھائی یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، محبت سے یہاں جمع ہوتے ہیں، طلب لے کر آتے ہیں، مولا کریم میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، تو جانتا ہے میری حالت زار سے اللہ بہت خوب اچھی طرح واقف ہے، اللہ میری جو کمزوری، میری جو حالت زار ہے اللہ آپ نے ستاری فرمائی ہے، مولا کریم ان سچے طالبین کی طلب صادق کی وجہ سے دو باتیں آپ کے فضل و کرم سے زبان سے جاری ہو جاتی ہیں، اے مولا میرے بھائیوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرما، میرے بھائیوں نے جو مجھے وقت دیا مولا کریم کو دنیا آخر میں بہترین بدلہ نصیب فرما، جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔